نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ آپ پہنچا دیجئے ما انزلہ جو نازل کیا گیا ہے الیکا آپ پر من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو وحی نازل کی ہے آپ کی ذمہ داری اس کو پہنچا دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جو اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ ذمہ داری لگائی کہ جو قرآن جو وحی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی آپ نے اسے من و عن آگے پہنچانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مشن میں جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی اس کو من و عن انتہائی احسن انداز کے ساتھ پورا فرما دیا، اور اتنا پورا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات دین کا ہر مسئلہ وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اللہ رب العالمین نے جو بتائی وہ لوگوں کو نہیں پہنچائی، بچا دی، چھوڑ دی، تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رسالت کا جو منصب تھا اس کا پورا حق ادا کر دیا، اور اس جو ہے تبلیغ سے مراد بلغ میں صرف قرآن بھی ہے اور حدیث بھی، کہ قرآن بھی آگے پہنچا دیجیے، اور اس کی مزید وضاحت بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے کی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ کیا آپ نے یہ فما بلغت رسالتہ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اگر آپ جو ہم نازل کرتے ہیں آپ پر اس کو پورا من و عن لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے اس حکم کا، اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس حکم کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ بغیر کمی بیشی کے، بغیر کسی خوف کے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے، یا کسی امیر کی کسی طاقتور کی طاقت کے خوف سے آپ اگر نہ پہنچائیں، رک جائیں، تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ کسی طاقتور کی طاقت کا خوف کھایا آپ نے، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ گھبرائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مجمع لگا دیکھتے وہاں پہنچ جاتے، جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پہنچ جاتے، ایک بندے کے پاس آپ پتہ نہیں کئی مرتبہ جاتے، کئی مرتبہ ایک بندے کے پاس جاتے اور اس کو جا کر دین کی دعوت دیتے، کلمے کی دعوت دیتے، اسلام کی طرف بلاتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، نہیں پہنچایا، تو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کا وہ فہم جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے جو اس صحیفے میں موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں، انہوں نے لکھ لی تھیں اپنے پاس، تو وہ صحیفہ وہ دکھانے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صحیفہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں سکھائی تھیں اور احادیث بتائی تھیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اب اگلی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی طاقتور کی طاقت سے، کسی ظالم کے خوف سے نہیں ڈرنا، آپ کی ذمہ داری ہم نے لگائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی، من الناس لوگوں سے، آپ کی حفاظت کرنا اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری، کیونکہ کام ہمارا کر رہے ہیں نا آپ، تو پھر آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کام میں آپ نے سستی نہیں کرنی
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرانا، کسی ظالم کے ظلم کی فکر نہیں کرنی، کسی طاقتور کی طاقت سے آپ نے مرعوب نہیں ہونا۔ آپ نے رسالت کا پیغام بغیر کسی خوف اور خطرے کے پہنچاتے رہنا ہے، اور آپ کی دعوت کو پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا، آپ کے جان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بھی پوری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذمہ داری رسالت کا پیغام پہنچانے کی وہ بھی پوری کی۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے وہ معجزانہ طور پر بھی کی۔ کئی دفعہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پلان بنائے، اللہ رب العالمین نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا، اور کئی مرتبہ جنگ کے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب کے تحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی نا، وہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن دل میں وہ بھتیجے کی محبت تھی، تو جو سرداران قریش تھے ابو طالب کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے، ابو طالب بھی سردار تھے، تو وہ ایک ڈھال اللہ رب العالمین نے بنا دی۔ اور جب ابو طالب جو ہے وہ اس دنیا میں نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے پھر اور طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا۔ مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور ظاہری پہرے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن بعد میں اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری جو پہرے تھے نا وہ بھی اٹھوا دیے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اور کئی دفعہ گھمسان کی جنگیں جن میں کفار جو ہے وہ انتہائی پرخطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پرخطر حملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ۔ تو آج یہ کام اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی اگر یہ کام کریں گے، قرآن کا پیغام، دین کا پیغام، اسلام کی دعوت ہم لے کر آگے بڑھیں احسن انداز کے ساتھ، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق، آپ کی عادات، اسی طرح کا پیغام لے کر ہم آگے بڑھیں، لوگوں کو پہنچائیں، تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کریں گے، ہماری جان کی بھی اللہ حفاظت کریں گے، ہمارے مال کی بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری رب کی ہوگی، اللہ ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کریں گے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، جب ہم یہ پیغام پہنچانا ذمہ داری سمجھ لیں گے اپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو احسن انداز کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق دیں، کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا پیغام، آپ کی دعوت، رسالت کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں تک عام کریں، لوگوں کو پہنچائیں، پڑھائیں، سمجھائیں، بتلائیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اب انہیں ہدایت ملنے والی تو نہیں ہے، لیکن ان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ضرور فرمائیں گے۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہاں مزید پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اہل کتاب کے متعلق ان سے خطاب تھا، اب یہاں کچھ باتیں مزید اہل کتاب سے ہیں، ان کے عقائد بھی آگے بیان کیے جائیں گے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، کیونکہ رسالت کا پیغام پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ آپ پہنچا دیں، ہر کسی کو دینا ہے، تو ان میں اہل کتاب بھی ہیں، ان کو کہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم علی شیء، کچھ بھی، آپ کوئی چیز نہیں ہو، تم جو اپنے زعم میں سمجھتے ہو نا، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، قریب ہیں، اللہ ہمیں کہاں عذاب دے گا، اگر دیا بھی صحیح تو چند دن کے لیے، ورنہ جنت تو ہماری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ کی نظروں میں تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تقیم التورات، تم قائم کرو تورات کو، اللہ کی دی ہوئی کتاب کے ساتھ تمہارا حشر کیا ہے، سلوک کیا ہے تمہارا، اس میں تم نے تحریفیں کی، اپنی مرضی کے مسائل نکال لیتے ہو، اور جو تمہاری منشا اور مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تمہارا حال ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور سمجھتے کیا ہو کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں جنت ملے گی، تمہاری کوئی حیثیت اور وقعت ہی نہیں اللہ کی نظروں میں،
جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرتے، والانجیل اور انجیل کو، دونوں سے خطاب ہے نا، یہودیوں اور عیسائیوں سے، دونوں سے، جب تم اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے نا، اس کو نہیں تھامتے، اس کے مطابق اپنا قانون نہیں بناتے، تو اللہ کی نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے نا، اس کو جب تک تم فالو نہیں کرتے، اس پر نہیں چلتے، تو تمہاری اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں، تمہارے گمان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح آج ہم بھی اسی آیت کو دیکھ لیں کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھتے نا، قرآن پر نہیں چلتے، جب تک ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے، قرآن کے قوانین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے ہاں کوئی ہماری وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کس مقام پر ہیں، کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان ممالک ان کے کافروں کے مقروض ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والے اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہ جو پوری کائنات کے سردار اور اللہ کے وعدے نصرت کے، مدد کے، تائید کے، انتم الاعلون، اللہ نے کہا غلبہ تمہارا رہے گا اے مسلمانوں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جس قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو بلندی دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ جو قومیں اس قرآن کو تھام لیں، اس کو پڑھیں، اس پر چلیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کو قائم کریں، اللہ انہیں بلند کرتے ہیں، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیں، اللہ انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج قرآن کو چھوڑا، قرآن کے ساتھ کیا حالت ہے ہماری، ہم مسلمانوں کی؟ اکثر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تو آتا ہی نہیں قرآن، دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ حالت تو یہ ہے کہ پڑھتے بھی ہیں دیکھ کر تو انہیں ترجمہ نہیں آتا، اور کئی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہے، چند ایک ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور پھر عمل بھی پورے قرآن پر تو نہیں ہے نا۔ قرآن کے احکامات، یہاں جو بات ہو رہی ہے، تقیم التورات، قائم کرو اللہ کے نظام کو، الا لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے مخلوق میری تو حکم میرا۔ اللہ کی مخلوق پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اب کہاں کہاں لاگو ہیں، کس کس ملک میں قرآن کا قانون نافذ ہے؟ مسلمانوں کے ملک تو کئی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کی نظروں میں اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، چاہے یہودی ان کو ماریں، ہندو ماریں، کشمیر میں کاٹے جائیں، برما میں کاٹے جائیں، فلسطین میں خون بہے، اللہ کہتے ہیں لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم نے میرے قرآن کو حیثیت نہیں دی۔ قرآن کو حیثیت دیتے تو تمہاری بھی حیثیت بن جاتی۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑیں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور محنت اور کوشش کریں، دعا کریں دل سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران دے کہ جو قرآن کو نافذ کرنے والے ہوں، قرآن کو قائم کرنے والے ہوں، قرآن پر خود بھی چلیں اور پوری امت مسلمہ کو قرآن پر اکٹھا کریں اور قرآن کا قانون نافذ کریں، تب جا کر ہماری حیثیت ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں دیں گے۔ لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، پڑھیں قرآن، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور وہ زیادہ کرتا ہے، کثیراً بہت زیادہ، لوگوں کو، منہم ان میں سے، ما انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں، کہ یہ اس قرآن کے ذریعے سے، یہ مضمون کئی دفعہ آیا ہے قرآن میں، اس قرآن کے ذریعے سے جو ماننے والے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ ہوتے ہیں ایمان میں، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہ قرآن ان کے کفر میں اور اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ ایک حکم آیا نا، انہوں نے انکار کر دیا تو کافر بن گئے، اور دوسرا حکم آیا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، کفر میں مزید بڑھ گئے، تیسرا حکم آیا، انکار کیا، مزید آگے بڑھ گئے،
تو اس لیے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن ان کے کفر میں اور اضافے کا باعث بنتا ہے، ان کی سرکشی، ان کی بغاوت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو مومن ہے، ایک حکم آیا سر تسلیم خم کر لیا تو ایمان آ گیا، اور دوسرا حکم آیا وہ بھی مان لیا، ایمان بڑھ گیا، تیسرا حکم آیا اسے بھی مان لیا، اس پر عمل کر لیا، ایمان بڑھتا گیا۔ تو اسی طرح قرآن ایمان میں بھی اضافے کا باعث ہے اور طغیانی اور کفر میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ نہ ترس کھائیں، تأسا آپ نہ غم کھائیں، آپ کو ترس نہیں کرنا چاہیے علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، کافر قوم پر، وہ تو ہیں ہی کافر، آپ مزید آگے بڑھیں گے، جتنے احکامات آتے جائیں گے جھٹلاتے جائیں گے، آیتوں کو نہیں مانیں گے، ایمان میں، کفر میں، بغاوت میں مزید یہ آگے بڑھتے ہی جائیں گے، تو آپ کو ان کے لیے غم نہیں کھانا چاہیے۔ تو آج کا سبق یہاں تک ہمارا کافی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس قرآن کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اسی موبائل پر جہاں آپ سن رہے ہیں اس کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جتنا ہو سکے قرآن کی تبلیغ میں ساتھ دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔